سارے علماء اکرام کا نام موجود ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے اور کمیٹی والوں کا حکم مانتے ہوئے مرکز العلوم کے مائی-ناز عالم ربانی مفکر زمان حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب نقشبندی کو مائک پر مدعو کرتا ہوں کہ لیے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے۔ اس پر چھڑکے پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سم کے عوض دارو شفا دی تان سنے اور نیک دعا دی۔ سم کے عوض دارو شفا دی تان سنے اور نیک دعا دی۔ زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت دل سے کہنے اور آپ کو دل سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء کی موجودگی میں اگر یہ کہوں کہ پورے 30 پارے کا خلاصہ اور 8 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ اس حدیث مبارکہ جو ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نقشبندیہ سلسلہ کا پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہی آتا ہے کہ کبھی بھی اپنے جسم جثہ سے کبھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچانا، کبھی کسی کو دکھ درد میں مبتلا نہ کرنا۔ پیارے آقا نے فرمایا یاد رکھو تکلیف پہنچانے والی سب سے بڑا جز جو ہے وہ ہے زبان۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا وہ ہے ہاتھ۔ لیکن زبان یہ تکلیف پہنچانے کا سردار ہے۔ جب زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا ممنوع ہے، حرام ہے، تو تمام جسم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ درد دینا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ اے معاذ اس زبان کو درست کر لو۔ اور حضرت معاذ بن جبل جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ سنو قیامت کے دن میری امت کے علماء کے جو سردار ہوں گے اور میری امت کے علماء کے جم غفیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہوں گے، اور علماء کا جھنڈا جو ہوگا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول کو اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں کہ اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اے معاذ کہیں تمہاری زبان سے، تمہارے اعضاء و جوارے سے کہیں دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائی بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے گاؤں محلے میں اگر 100 لوگ ہیں تو 50 نمازی مل جائیں گے، 100 لوگ ہیں 50 روزے دار مل جائیں گے، 100 لوگ ہیں 50 صدقہ و خیرات کرنے والے مل جائیں گے، لیکن یاد رکھے اگر 100 لوگ ہو تو 100 میں ایک نہیں اور ہزاروں میں ایک نہیں، اور بلکہ کہہ لینے دیجئے علماء موجود ہے، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ لاکھ میں ایک انسان ایسا نہیں ملتا ہے جو اپنے اعضاء و جوارے سے اور اپنی زبان سے اپنے ہاتھ
اذیات سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. دور دور تک ایسا انسان نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائی آج یہ اس عاجز کا یہ پیغام ہے، اس جلسہ سیرت النبی سے اللہ کے نبی کی اس حدیث کا پیغام ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا. بس آخری کڑی 2 منٹ کا وقت لینا چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں کہ ہمارے نبی نے یہ جاری کر دیا فرمان کہ سنو کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اور ایسی بات نہیں کہ اس بات پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو، کیا جا سکتا ہے. میرے نبی نے ان باتوں پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلایا ہے. خدا کی قسم یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ماں کا لال اگر کسی نے جنم لیا ہے تو وہ سامنے آئے اور اس بات کو پیش کر دے کہ ہاں محمد نے فلاں انسان کو تکلیف پہنچائی ہے. خدا کی قسم دنیا کے سارے انسان یکجا ہو جائیں گے، سارے محرر یکجا ہو جائیں گے، سارے خطبہ یکجا ہو جائیں گے، تمام مذاہب کے لوگ یکجا ہو جائیں گے، لیکن قیامت آ سکتی ہے لیکن اس بات کو پیش نہیں کر سکتے کہ محمد نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے، لیکن جو ہمارے نبی کے سچے جانثار ہوتے ہیں وہ بھی ان حدیث پر، ان باتوں پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلایا ہے. میں آپ کو بتاؤں دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث کبیر، بہت بڑے استاد حدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے استاد حضرت مولانا اصغر دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انہی کے اہل خانہ کے ایک فرد سے اس عاجز نے سنا ہے کہ مولانا اصغر دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم سے اپنے گھر جاتے تھے تو درمیان میں ایک عمارت تھی اور اس عمارت کے اوپر ایک فاحشہ بدکردار عورت رہتی تھی. جب کبھی حضرت کا گزر ہوتا اس مکان سے تو اپنے جوتے کو نکال لیتے اور خالی پاؤں اس جگہ سے گزرتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کسی عالم کا مکان نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کا مکان نہیں ہے، آپ کے استاد اور شاگرد کا مکان نہیں ہے، بلکہ ایک فاحشہ اور بدکردار عورت کا مکان ہے. آپ اس مکان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اپنے جوتے کو کیوں نکال لیتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ او میرے غیور مسلمانوں، او میرے جگر کے ٹکڑوں، سنو اپنے علماء دیوبند کی بات کو. علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا اصغر دیوبندی رحمت اللہ علیہ کیا سبق اور کیا تعلیم دیتے ہیں کہ سنو یقیناً وہ فاحشہ اور بدکردار عورت کا مکان ہے، لیکن جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میرے جوتے کی آہٹ سے وہ اوپر والے مکان سے نیچے کو آ جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور مجھے دیکھ لیتی ہے. جب وہ مجھے دیکھ لیتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہا وہ کیوں مایوس ہو رہی ہے؟ اور اگر وہ مایوس ہو رہی ہے تو ہو جانے دو. حضرت کہتے ہیں جب میں گزرتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ سے وہ نیچے آتی ہے، اس سوچ سے آتی ہے کہ میرا کسٹمر آ گیا ہے، مجھ سے کوئی زنا کرنے والا بدکردار انسان آ گیا ہے. جب وہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے دروازہ کھولتی ہے، مجھ جیسے مولوی کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں اور وہ مایوس ہو جاتی ہے، اس کے چہرے میں غمزدگی طاری ہو جاتی ہے. میرے بھائی حضرت دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا اور میرا دل یہ اجازت نہیں دیتا کہ میری وجہ سے، میرے جوتوں کی آہٹ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فاحشہ اور بدکردار عورت کو بھی تکلیف پہنچے. میں ہرگز گوارا نہیں کرتا. یہ ہے ہمارے علماء دیوبند، یہ ہے سنت کے جانثار. اس لیے آج کا پیغام کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر پہنچ جائے تو ان کا پاؤں پکڑ کر معافی کا طلبگار بن جائیے. اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. جزاک اللہ خیر.